قرآن پاک نے فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، یہ دکھوں میں اٹھاتی ہے، دکھوں میں جنم دیتی ہے، پھر دکھوں میں بچے کی پرورش کرتی ہے۔ یہ نہیں سوتا تو وہ بھی نہیں سوتی، یہ روتا ہے تو وہ بھی روتی ہے، یہ ہنستا ہے تو وہ بھی ہنستی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے بعد سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ وہ کہنے لگا سما، پھر حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے عرض کیا سما، پھر حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا حضور اس کے بعد؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سما ابو کا، اس کے بعد تیرے باپ کا حق ہے۔ ماں بڑی قربانیاں دیتی ہے، اس لیے ماں کا دل نہ دکھایا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع آئی ایک شخص کئی دن سے سکرات میں مبتلا ہے، جان نہیں نکل رہی، بہت قرآن کریم تلاوت ہوا، دعائیں مانگی گئی لیکن اس کی مشکل حل نہیں ہوتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدین زندہ ہیں یا نہیں؟ بتایا گیا حضور اس کی ماں زندہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں سے کہو میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اگر آ سکتی ہو تو آ جاؤ ورنہ میں آؤں گا۔ وہ بوڑھی ضعیفہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنتی ہے، کہنے لگی چل تو نہیں سکتی لیکن اللہ کے محبوب کے پاس ضرور جاؤں گی۔ لکڑی کے سہارے آئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بیٹا کئی دن سے سکرات میں مبتلا ہے، تیرا کیا خیال ہے اپنے بیٹے کے متعلق؟ کہنے لگی بڑا نمازی تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی کیا، زکات بھی دیتا تھا، جہاد میں بھی حصہ لیتا تھا، بہت نیک تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، تو اس پر راضی ہے کہ نہیں؟ اس بوڑھی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے نہیں حضور میرا دل دکھایا ہے اس نے۔ ایک دن اس کی بیوی کے ساتھ میرا کچھ تلخ کلامی ہو گئی، میں نے کہا میرا بیٹا آ جائے اسے بتاؤں گی کہ تو گستاخ ہے۔ میرا بیٹا آیا، میرے بتانے سے پہلے اس کی بیوی نے کچھ کہہ دیا۔ میں جب اپنے بیٹے کے سامنے گئی تو میرے بیٹے نے میری کوئی نہ سنی، بیوی کے بھڑکانے میں مشتعل تھا، غصے میں درد دل بیان کر رہی تھی اور میرے بیٹے نے غصے میں آ کر اپنا جوان بازو اٹھایا اور تیز تھپڑ میرے چہرے پہ دے مارا۔ میں دور جا گری، میں نے کہا بیٹا میں نے تو تیری ترقی کے لیے رات کی تنہائیوں میں دعا کی تھی، تیرے بچپن میں خود بھوکی رہتی تھی، تجھے کھلاتی تھی، جو تجھ سے جھگڑتا تھا میں اس سے لڑ جاتی تھی، تیرے دوستوں کو اپنا دوست سمجھتی تھی، تیرے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتی تھی، تو بیمار ہوتا تو ساری رات تجھے اٹھا کر میں لوریاں دیتی، لیکن آج تیری جوانی میرے لیے رسوائی کا سبب بن کر آئی ہے، تو کتنا نمک حرام نکلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ سے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، آگ بھڑکاؤ، پھر مجھے بتاؤ۔ بوڑھی کہتی اللہ کے رسول آگ کیوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس میں اس نمک حرام کو ڈالیں گے جس نے بوڑھی ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارا، وہ اسی قابل ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ بوڑھی زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی نہیں 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 اللہ کے رسول میرے بیٹے کو آگ سے بچا لیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس آگ سے گھبرا گئی ہے، آخرت کی آگ تو اس سے بھی زیادہ اذیتناک ہے۔ وہ بوڑھی کہنے لگی کوئی شکل ہے بچ جانے کی کہ میرا بیٹا اس آگ سے بھی بچ جائے، اس آگ سے بھی بچ جائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایک صورت ہے کہ تو اسے معاف کر دے۔ چیخ کر وہ بوڑھی کہنے لگی اللہ کے رسول آپ بھی گواہ بن جائیے، میرا رب بھی گواہ ہو جائے، میں نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھی معاف کر دیا، آخرت میں بھی معاف کر دیا۔ یہاں اس نے معافی کا اعلان کیا، وہاں اس کی مشکل حل ہو گئی، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے روانہ ہو گیا۔ ٹل کے روشن ضمیروں، میرے عزیز نوجوانوں، چاہے کچھ ہو جائے کبھی ماں کا دل نہ دکھایا کرو۔